ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ خبر کی قیمت ادا کرتے کرتے بعض دفعہ صحافی اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں. متی، ہماری آرگنائزیشن میں کچھ اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس پروفیشنل کمٹمنٹ اور ذیل کا حامد میر صاحب نے ذکر کیا، جس کمٹمنٹ کا امتیاز گل صاحب نے ذکر کیا، وہ انکلکیٹ کی جاتی ہے ٹریننگ کی وجہ سے، یا کہ یہ ایک ان بلٹ ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ تربیت کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے. پہلے ہے ایجوکیشن. جو جتنے ہمارے صحافت کے اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز میں جو ہمیں صحافت پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک بنیادی اصول یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی سے زیادہ کوئی خبر قیمتی نہیں ہوتی. نو اسٹوری از ورتھ یور لائف. تو آپ اسے بہادری کہیں، آپ اسے پروفیشن سے کمٹمنٹ کہیں، مگر ہمیں ایک بات واضح طور پہ یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی جان پر کھیل کر کوئی سٹوری بھی سٹوری نہیں ہوتی. صحافی کو خبر دینی ہوتی ہے، خبر بننا نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھے تو میرے خیال میں حامد میر صاحب نے بہتر فیصلہ کیا گاڑی کے نیچے چھپ کر، بجائے کیمرہ مین کے جو فائرنگ کے دوران بھی جو ہے وہ اپنی شوٹنگ جاری رکھا. میرے خیال میں اس وقت کیمرہ مین خود غرضی اس نے دکھائی. اگر اس مثال کی بات کریں، اس کو اپنے ان لوگوں کا، ان آڈینس کا خیال نہیں تھا جو چاہتے تھے کہ وہ کیمرہ مین ان کو مزید خبریں آئندہ بھی پہنچاتا رہے. اس کو اپنے گھر والوں کا خیال نہیں تھا، اس کو اس معاشرے، اس محلے کا خیال نہیں تھا. لیکن مطی اللہ، اس پہ ایک اور بات بھی تو آتی ہے کہ اگر آپ اس وقت کیمرہ چھوڑ دیں تو وہ والے ویژول، جیسے آج عمران نے جیو ٹی وی کے جو کیمرہ مین ہیں، جب وہ زخمی حالت میں بھی تھے، جو ویژولز انہوں نے بنائے، پھر وہ کیسے وہ سامنے آپ وہ ویژولز دیکھ کے کیا سیکھیں گے؟ ارشد، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. آپ ویور ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، وہ ویژولز کٹی پھٹی ٹانگیں اور گردن کٹی ہوئی، کیا اس سے آپ کے لیے کیا خبر ہے؟ کیا یہ خبر کافی نہیں ہے کہ اتنی انسانی جانیں ضائع ہو گئی ہیں؟ کیا یہ خبر ضروری ہے کہ کتنی گردنیں کٹی تھی، کتنے بازو کٹے ہوئے تھے؟ نہیں، اس میں میرا خیال ایسا کوئی ویژول نہیں تھا جس میں کہ کٹی ہوئی ٹانگیں یا گردنیں دکھائی جائیں. آپ نے کہا کیمرہ اگر آن رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے. لیکن اس میں میر صاحب اس میں کوئی ایڈیٹنگ کے پروسیس بھی میرا خیال اس کے بعد بھی وہ ویڈیو گزری ہوگی، بعد ہی وہ جو ہے وہ فوٹیج سامنے آئی ہے. اور اس میں جو یہ اس سے میں ایگری کرتا ہوں مطیع اللہ صاحب کی کہ جو اپنی زندگی ہے اس کو بچانا بھی ضروری ہے. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آج جو القدس ریلی ہے یہ کوئٹہ میں یا پشاور میں یا لاہور میں یا کراچی میں جہاں بھی ہوگی، اس پہ تھریٹ ہے، اس پہ حملہ ہوگا، تو کیا صحافی کام کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے وہاں جا کے اس کو کوریج کرنا چھوڑ دیں؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ ریلی کے اندر گھس کے کور کرنا ہے یا ایک مناسب جگہ پہ رہ کے آپ نے کور کرنا ہے. جو عمران ہے اس کی اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو وہ زخمی ہونے کے بعد اس نے کور لیا ہے، کور لیا ہوا، اس نے کسی گاڑی کا کور لیا ہوا ہے، اور اس نے کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ فوٹیج وہ بنا لے. اب یہ جو اس کی ایفرٹ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑی سی زیادتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحافت جو ہے صرف پروفیشن نہیں، ایک لائف سٹائل بھی ہوتا ہے. ہم علی شاہ صاحب سے ڈیٹیلز لیتے ہیں کہ کن حالات میں یہ کوریج ہوتا ہے. علی شاہ صاحب، یہ جو صحافی زخمی ہوئے ہیں یہ کن حالات میں وہاں پہ فوٹیج بنا رہے تھے؟ صورتحال یہ ہے، سب سے پہلے میں بات کروں گا عمران مختار کا. جیو سے ان کا تعلق ہے، آج میں خود ان سے ملا. حامد میر صاحب نے تو صحیح بات کی کہ واقعی اس نے بہت ہی اچھے ویژولز بنائے ہیں. میں خود ان سے ملا، وہ جس طرح نفسیاتی طور پر وہ شوق ہو چکا تھا. اس وقت صرف عمران مختار نہیں، اس کا دوسرا بھائی ہے شاہد، وہ ایکسپریس ٹی وی میں کام کرتا ہے، وہ بھی سول اسپتال میں بسترے پر پڑا ہے. یعنی دو بھائی ہے، وہ دونوں جو ہیں اس وقت ایڈمٹ ہے. ساتھ ہی ہمارے ڈان نیوز کے جو کیمرہ مین ہے فتح شاکر، وہ پہلی مرتبہ جو 16 اپریل اس سال، جو 16 اپریل کو جو خودکش حملہ ہوا تھا سول اسپتال میں، وہاں پر وہ فوٹیج بنا رہا تھا. معجزانہ طور پر فتح شاکر بچ گیا تھا. آج جب اس کی حالت میں نے خود دیکھی، میں خود کوئٹہ سے باہر تھا، نصیر آباد گیا تھا، فتح شاکر زخمی تھا. زخمی حالت میں اس نے مجھے کال کیا کہ یہاں پر دھماکہ ہو گیا اور میں زخمی ہوں. آپ یقین کریں، جب میں اس سے ملا، وہ بالکل اس کا جتنے بھی کپڑے تھے وہ خون آلود تھے، اس کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت ہی زیادہ خراب تھی. ساتھ ہی ہمارے دوسرے دوست ہے ARY کے بیورو چیف ہے مصطفیٰ ترین، اس کی حالت تو بالکل بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے. اس کا ظاہر ہے کچھ سائیکالوجیکل پرابلم بھی ہوا ہے. یہاں پر چونکہ جس طرح حامد میر صاحب نے بات کی، جو میزان چوک ہے یہ کوئٹہ شہر کے ہائی سیکیورٹی زون میں واقع ہے. یہاں پر اب بھی میں کھڑا ہوں، میں سیکیورٹی فورسز کا جو چیک پوسٹ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ یہ باربڈ وائرز جو ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی میزان چوک پر یہاں پر ریگولرلی یہاں پر فرنٹیئر کور، بلوچستان کانسٹیبلری اور پولیس کے اہلکار یہاں پر ہمیشہ ہوتے ہیں. پھر خاص کر آج جب القدس کے حوالے سے ریلی یہاں پر نکالی جا رہی تھی، یہ ریلی
वहाँ पर मेकांगी रोड से निकाली गई। इसने यहाँ पर इख्तिताम होना था, पुलिस को भी पता था। हमने पुलिस से बात की, पुलिस की भी एक बात सही थी कि रैली के शुरका को उन्होंने वार्न किया था कि वो यहाँ तक ना आए चूँकि रश यहाँ पर ज़्यादा है। मगर यहाँ पर हमेशा यानी 24 घंटे जो है सिक्योरिटी के यहाँ पर बहुत ही सख्त इंतज़ामात होते हैं। इतने सख्त इंतज़ामात में इतने बड़े वाक़े का वाक़या होना, ये यकीनन जो सिक्योरिटी बिल्कुल अली शाह साहब, मेरा आपसे सवाल ये था, ये किन हालात में थे? ये जुलूस के साथ थे, सिक्योरिटी वालों के पीछे इन्होंने कवर लिया हुआ था, या बिल्कुल एक्सपोज हालत में ये लोग कवरेज कर रहे थे? ये ऐसा था कि ये चूंकि जुलूस से पहले आगे आगे आ रहे थे, चूंकि ये धमाका बहुत बड़ा धमाका था। पुलिस के मुताबिक 12 से 15 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है। चंद पुलिस अफसरान के मुताबिक वो अपना नाम जो है जाहिर नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो खुदकश हमलावर था ये मोटरसाइकिल चला रहा था और इसने अचानक टर्न किया जुलूस की जानिब। तो ये जो सहाफ़ी थे ये इतने करीब तो नहीं थे, लेकिन ये इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी। अभी ख़ास कर मैं आपको बता दूं, जो डेथ टोल है, हमें ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि इसमें 72 लोग जो है मरे हैं। जी अली शाह साहब, उन डिटेल्स पे भी आते हैं। इम्तियाज गुल साहब, एक बात है जो मैं यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें, सिर्फ छोटी सी बात ये करना चाहूँगा कि इस तरह की सिचुएशन में जो जर्नलिस्ट खास तौर पे कैमरामैन कवरेज के लिए जाते हैं कोयटा या पेशावर जैसे शहर में किसी जुलूस को, और वो पता हो कि यहाँ पे हमला होना है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि कम से कम उनको जो है ना वो लाइफ जैकेट जरूर दे दें। ये बड़ा जरूरी है सिक्योरिटी मेजर्स में। उनको हदायत होनी चाहिए कि उन्होंने कहाँ खड़े होके करना है कवर, बीच में घुसना जरूरी नहीं। उसमें बिल्कुल एक बुनियादी नुक्ता है जिस पे सब लोगों की सेंसिटाइजेशन भी करनी चाहिए। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ख़ुद को इस बात का पाबंद करना चाहिए कि एक जो वर्कर है मैदान में वो तो कोशिश करेगा अपने फ़राइज़ अंजाम देने की, बेहतर से बेहतर ख़बर लाने की या फुटेज लाने की, लेकिन उसको साथ ये भी समझाना चाहिए कि फ़राइज़ की आप अदायगी करें लेकिन एहतियात के साथ करें। मैं आपको बताऊँ, मैं एक मरतबा जापानी जर्नलिस्ट यहाँ से खुसूसी C-130 तैयारे में सवार होकर सिब्बी पहुँचे। हमने जाना था चागी जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट थी, वहाँ पे उनको जो ही पहुँचे उनको टोक्यो से फ़ोन आ गया कि आपने नहीं जाना, वहाँ रेडियो एक्टिविटी का ख़तरा है, तो आपकी इंश्योरेंस जो वो कवर नहीं करेगी। वो नहीं गए। अब ये वो लोग तैयार थे जाने के लिए, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन चूँकि इदारे ने उनको मना किया कि आपने नहीं जाना। तो यहाँ भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ है हमारे बड़े इदारों का कि उनको कहें कि अपनी जान पे आप ना खेलें, इसलिए कि जैसे हामिद ने पहले कहा कि एक शख्स चला जाता है लेकिन उसके पीछे 10 वो रोने वाले छोड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप हैं, उनके डिपेंडेंट्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये तफरीक ज़रूर करनी चाहिए। ये बताते चलें कि इन तमाम एहतियात के बावजूद, इन तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद डेथ्स फिर भी होती हैं, जर्नलिस्ट फिर भी मरते हैं। अमेरिकन जर्नलिस्ट, यूरोपियन जर्नलिस्ट भी मरे, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में मरे, बोस्निया में, पैलेस्टाइन में, कहाँ कहाँ नहीं मरे। ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें तरबियत और तालीम ही ज़रूरी है, मगर इसके बावजूद जो एहतियाती तदाबीर हैं वो करना और वो बताना इदारे का फ़र्ज़ है। इदारे का फ़र्ज़ है, और इदारे ये बताते हैं या नहीं बताते, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद।